جو وزارت داخلہ کی طرف سے جو بیان آیا مذمت جیسے آپ نے کہا روایتی طور پہ ہم کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا اس واقعے کو لے کر کے کوئی دہشت گردی کا کوئی الرٹ نہیں تھا، اس طرح کی انٹیلیجنس نہیں تھی. تو یہ بھی میرے خیال میں بڑی کنسرن والی بات ہے. اس کا مطلب ہے یا یہ جو گروہ ہیں اب اتنے زبردست طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا جو ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کو بھی یہ بائی پاس کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں وہ کیپیسٹی ان کے پاس موجود ہے کہ اس طرح کی بڑی کارروائی کر سکیں، اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. افغانستان کے اندر ایک سمجھ لیں کہ بھارت نواز حکومت تھی، اس میں این ڈی ایس اور را اس طرح کے جو ایجنسیز تھی انوالو تھی، اس طرح کے گروہوں کو وہ انکریج کرتی تھی. اب کیونکہ افغان طالبان تھے تو ان کی کارروائی کرنی چاہیے. چھٹا واقعے سے پہلے 5 ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اور اس میں 4 جو واقعات ہیں وہ مائنورٹی جو سیکٹ ہے اس کو ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. حالیہ ایک کنسلٹیشن ہوئی ہے جس میں کچھ جو پاکستان کے ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ پاکستان کو فار گرانٹڈ لے رہے ہیں، تو ہمیں جو ان کے ساتھ تعلقات ان کو تھوڑا سکیل ڈاؤن کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. پشاور میں جو امام بارگاہ میں آج دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں متعدد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، کئی شہادتیں ہوئیں اور کئی لوگ اس میں زخمی ہوئے. یہ جو ابتدائی تحقیقات سامنے آئی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خود کش حملہ تھا، اور اس خود کش حملے سے پہلے جو اٹیکرز تھے انہوں نے پہلے وہاں پر جو امام بارگاہ کے باہر جو پولیس آفیشلز تعینات تھے سیکیورٹی کے لیے ان کو پہلے نشانہ بنایا، اور پھر ایک خود کش حملہ آور نے امام بارگاہ کے اندر جا کر کے اپنے آپ کو اڑا لیا، جس کے نتیجے میں اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو کہ اگر حالیہ سالوں میں دیکھیں تو پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی. جو ٹرائبل ایریاز تھے، سابقہ ٹرائبل ایریاز، ہم نے وہاں پہ جو فوجی آپریشن کیا اس کے بعد بہت سے جو دہشت گرد گروہ تھے یا تو یہ ختم ہو گئے یا افغانستان چلے گئے. اور 2017 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کوئی بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. لیکن یہ جو آج کا واقعہ ہے اس سے کم از کم ایک چیز اندازہ ہوتا ہے کہ دہشت گرد بے شک وہ تتر بتر ہو بھی گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کیپیسٹی ان کے پاس موجود ہے کہ اس طرح کی بڑی کارروائی کر سکیں، اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ ترین دن ہے جب 200 سے زیادہ جو خاندان ہیں آج وہ سوگوار ہیں. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، جب سے 2022 شروع ہوئی غالباً چھٹا واقعے سے پہلے 5 ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اور اس میں 4 جو واقعات ہیں وہ مائنورٹی جو سیکٹ ہے اس کو ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو ایک تو اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے وقت میں جب پاکستان کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات کر رہا تھا وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور ہمارے پاس تھریٹس تھے کس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، پھر پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی دوبارہ ہوتی ہے. تو یہ وہ سارے سرکمسٹانسز تھے جس کے دوران یہ سارا واقعہ ہوا ہے. میرا خیال ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سیکیورٹی کے ہمارے ادارے ہیں، ان کو بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے تھا، خاص طور پر جب آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان میں تھی اور باقی بھی انٹرنیشنلی جو پاکستان کے اس وقت فورن پالیسی کے ایشوز چل رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے اس کے کنیکشنز ہو سکتے ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو حکومتوں کو اور جو ادارے ہوتے ہیں ان کو الرٹ رہنا پڑتا ہے. مذمت ہو جاتی ہے، کر دیتے ہیں، بات آگے چل پڑتی ہے، لیکن بات آگے پھر وہیں پہ رکتی ہے. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور یہ واقعات ہو رہے ہیں. اہم پہلو ہے، دیکھیں اس سے پہلے بھی جب بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو کہیں نہ کہیں کہتے تھے کہ ہاں انٹیلیجنس رپورٹ تھی، الرٹ تھا، لیکن جو وزارت داخلہ کی طرف سے جو بیان آیا مذمت جیسے آپ نے کہا روایتی طور پہ ہم کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا اس واقعے کو لے کر کے کوئی دہشت گردی کا کوئی الرٹ نہیں تھا، اس طرح کی انٹیلیجنس نہیں تھی. تو یہ بھی میرے خیال میں بڑی کنسرن والی بات ہے. اس کا مطلب ہے یا یہ جو گروہ ہیں اب اتنے زبردست طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا جو ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کو بھی یہ بائی پاس کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ہمیں چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا اب میرے خیال میں اس کے اندر جو سب سے اہم پہلو آپ نے خود کہا کہ اگر آپ پیٹرن دیکھیں 2017 کے بعد جیسے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات میں بہت زیادہ کمی آئی، لیکن جب افغان طالبان اقتدار میں آئے تو اگر آپ ڈیفرنٹ تھنک ٹینکس کی رپورٹس بھی دیکھیں تو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بتدریج اضافہ ہوا. اب ایک تو اس کا جوڑا جا رہا ہے تعلق کہ شاید جو اس طرح کے گروہ ہیں ان کو حوصلہ ملا ہے کہ افغان طالبان جب سے اقتدار میں آئے. دوسرا جو سب سے اہم پہلو ہے کہ
افغان طالبان سے جو پاکستان کی توقعات تھیں کہ جو اس طرح کے گروہ ہیں وہ ان کا کلا کما کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ کہتے رہے کیونکہ افغانستان کے اندر ایک سمجھ لیں کہ بھارت نواز حکومت تھی، اس میں این ڈی ایس اور را اس طرح کے جو ایجنسیز تھیں انوالو تھیں، اس طرح کے گروہوں کو وہ انکریج کرتی تھی. اب کیونکہ افغان طالبان تھے تو ان کی کارروائی کرنی چاہیے. جو میری اطلاع ہے، کچھ میرے پاکستانی حکام سے بھی اس واقعے سے پہلے بھی بات ہوئی، تو یہ افغان طالبان کو واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے کہ اگر دہشت گردی کے واقعات اسی تیزی سے بڑھتے رہے تو پھر پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح کی مدد، جس طرح کے ہم کہہ لیں کہ ورچولی افغان طالبان کی دنیا کے لیے ایک سپوکس پرسن ہے، ہم اس طرح کی مدد ان کو کر پائیں. اور ایک اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ آف اینڈ آن جو ریٹائرڈ جو بیوروکریٹس ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، ان کو کنسلٹ بھی کرتی رہتی ہے کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. حالیہ ایک کنسلٹیشن ہوئی ہے جس میں کچھ جو پاکستان کے ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ پاکستان کو فار گرانٹڈ لے رہے ہیں، تو ہمیں جو ان کے ساتھ تعلقات ان کو تھوڑا سکیل ڈاؤن کرنا ہے، کیونکہ جس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیونکہ ہماری جو توقعات تھیں کہ شاید افغان طالبان آئیں گے تو اس میں ہمارے جو سیکیورٹی سچویشن میں بہتر ہوگی، وہ اب ہو نہیں رہا.